وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 23-46، آیت نمبر 26 سے 28، حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے. یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنائے جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. ان ناشکروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکا کر رہیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو بدترین عمل یہ کرتے رہے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ. یہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی. لہم فیہا دار الخلد. اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون. یہ سزا اس جرم کی ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مصداق ہیں. قرآن سے پہلو تہی کس نے کر رکھی ہے؟ کافروں کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ آج کا مسلمان ہے جس نے قرآن سے اعراض کیا ہے. من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا. قرآن کی آیت ہے،
کہ جس نے بھی اس ہدایت سے انکار کیا، من اعرض عنہ، تو قیامت کا دن وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم نے اپنے سر لے لیا ہے، نافرمانی کا بوجھ۔ یعنی میں اس وقت مقامی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 26 سے 28 تک، اسی کے الفاظ کو استعمال کرو۔ یجحدون کا جو بوجھ ہے وہ ہمارے سر پر ہے۔ قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، عمل سے کہتے ہیں لا الہ الا النفس، اور آخرت سے تو ہمارا کلی طور پہ انکار ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے جو آیت نمبر 27 ہے، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم شدید عذاب کا ان کو مزہ چکا کر رہیں گے۔ یہ ساری آیات، اس کا میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کا مفہوم بتا دوں جتنی بھی میری طاقت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے اس سے میں آپ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں۔ یہ سارے مضمون ہماری طرف مخاطب ہوتا ہے، اما لکا و اما علیکا۔ یہ قرآن یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ دیکھیں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت جو ہے ہم نے پڑھی ہے 22 نمبر سے 24 نمبر تک آیات کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وأعینہم، کہ ان کا مفہوم اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے ہاتھ جو ہے ان کے، یعنی جو منکرین حق ہیں، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو ہمارے کان، ہماری آنکھیں اور ہماری جلد ہمارے اوپر گواہی دے گی، اور گواہی یعنی ہمارے اوپر گواہیاں قائم ہوں گی، اس کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اس میں ایک گواہی جو ہے وہ قرآن کی بھی ہے۔ دیکھیں گواہی جو ہے وہ حق میں بھی ہوگی اور خلاف بھی ہوگی۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے ہماری شفاعت کریں گے اور گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ تیرا سچا بندہ تھا، تیری توحید کا قائل تھا، غلطی ہو گئی اس سے، تو آپ اس سے درگزر فرمائیں۔ یہ شفاعت ہے ہمارے پیغمبر کی، یہ ہوگی۔ دیکھیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہی نہیں، یہ ایک بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ جو یعنی حضور کی امت دو قسم کی ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ دنیا کے سارے لوگ تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، اللہ کو منزل بنا لیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینے والے لوگ، یہ مومن ہیں۔ اب ان سے غلطی کا صدور ممکن ہے، کبیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ صغیرہ گناہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ میں شفاعت کا تذکرہ کر رہا تھا، میں گواہی کی بات کر رہا ہوں کہ گواہیاں حق میں بھی ہوں گی اور ہمارے خلاف بھی ہوں گی۔ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا روز قیامت، رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول گواہی دیں گے، اے اللہ یہ 2022 کے کیسے مسلمان ہیں، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سے نرمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے دبے الفاظ میں سفارش کریں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ان پر تو نے یعنی ان کے لیے کوئی میری شفاعت نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں ہم وہ امت کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ہم نے
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں نہیں ہیں۔ یہ زبان سے دعویٰ کر لینا یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا اور سرسری طور پہ تمام اعمال کرنا، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، یعنی آپ جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم لوگ جو ہیں ظاہری طور پر ہمارا ایمان ہے، باطنی طور پر ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں اکثر اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں بار، پر اپنے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو آپ یعنی پورا ترجمہ تو میں نے پڑھ دیا، لیکن یہ آیت نمبر 27 کیا کہہ رہی ہے؟ فَلَنُذِيقَنَّ، اللہ تعالیٰ، یہ گرامر سے کوئی اگر واقف ہے عربی کی تو اس میں تاکیدات ہیں، لام ہے، پھر تجدید ہے، فَلَنُذِيقَنَّ، بس ہم ضرور ان کو مزہ چکھائیں گے سخت عذاب کا، عذاباً شدید عذاب۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو برا عمل یہ کرتے تھے ان کا مزہ ان کو ضرور چکھائیں گے۔ دیکھیں اسوأ الذی کانوا یعملون، یہ تھوڑا سا یہاں رک کے دیکھیں کہ ہمارا عمل اچھا ہے یا برا۔ تو میں اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عمل برا ہے جس میں للہیت نہ ہو، جو اللہ کے لیے نہ ہو، اور ہماری تو زندگی میں للہیت ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو یعنی بنیادی ٹھوکر کھا لی ہے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا تو ہر عمل باطل ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور چاہے وہ کلمہ ہے۔ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی یعنی یہ بھی جھوٹا ہے، جھوٹا کلمہ، تکذیب ہے، تکذیب آیات کے ہم مرتکب ہیں، ہم قرآن کو جھٹلانے کے مرتکب قوم ہیں، افراد ہو یا اعمال ہو۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور مزہ چکھائیں گے کافروں کو شدید عذاب کا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو ان کے برے اعمال کا۔ یہاں میں بس تھوڑی سی اس آیت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمل اچھا یا برا، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یا تو یہ اچھے اعمال کرے گا اور نہیں کرے گا تو اس کا ہر عمل برا ہوگا، اور اس اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ تو نیت پر ہے۔ اگر دنیا میں رہنے کی آپ کی نیت دنیا ہو گئی اور آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا، رخ جو ہے آپ کا اگر ظاہر کی طرف ہو گیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل برا ہے، باطل ہے اور ضائع ہے، ہر نیک عمل۔ یہ میں بات کرتا رہتا ہوں، ابھی پھر میں ذرا آہستگی سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی اور آخرت کو آپ نے، آخرت کے مقابلے میں آپ کو دنیا پیاری ہو گئی، یعنی دنیا کے مفادات، آپ کو تو پتہ ہے ہماری ہر بات میں اور ہمارے ہر کام میں دنیا داری چھلکتی ہے۔ دنیا کے مفاد کے تحت ہم بات کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، کام بھی وہی کرتے ہیں جس میں میرا مفاد ہو، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت باطل ہو گئی تو آپ کا ہر عمل باطل ہو گیا، مطلب اس کی کوئی، دیکھیں زندگی کی بنیاد میں اگر اخلاص نہیں ہے اور بدنیتی شامل ہو گئی، بد نیتی، تو پھر اعمال کو تو پھر اسی طرح دیکھا جائے گا جیسی کہ آپ کی نیت ہے۔ آج ہم بدنیت ہیں، ہماری نیت آخرت کی بجائے، اللہ کی بجائے
دنیا ہو چکی ہے، ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہے اور اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، تو یہ بدترین اعمال ہے، بدترین اعمال۔ جیسے کہ دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے آج کے زمانے کے بارے میں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اس زمانے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی مضمون سمجھے گا نہیں، صرف رسم الخط ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے، اپنے عقیدے کے حساب سے قرآن کی تشریح بیان کر رہا ہے۔ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں کہا تھا نا وہ سورہ نوح کی، تو اچھا، تو قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دین کی حقیقی وضاحت کون کر رہے ہیں ہمارے سامنے؟ یہ فیس بک کی علماء تو نہیں کر رہے، یہ تو قصے کہانیوں سے شروع کرتے ہیں، قصے کہانیوں سے بات ختم کرتے ہیں، اور جو یوٹیوبر ہیں وہ عام طور پہ قرآن اور حدیث کا نام لے کر قصے کہانیاں سنا کے ہمیں دنیا کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں عام طور پہ۔ تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ اسوأ الذی کانوا یعملون، یہ آیت جو ہے نا فلن، یہ بڑی خطرناک آیت ہے، یعنی انجام کے لحاظ سے۔ ہم ان منکرین حق کو ان کے برے اعمال کا مزہ ضرور چکھائیں گے، شدید عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بہرحال آپ جو بھی مطلب لیتے ہیں اس کا میں نے تو مطلب بیان کر دیا۔ پھر اچھا، یہ 28 نمبر آیت جو ہے یہ تو بالکل واضح ہے، جزام بما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ یہ پوری ترجمہ پہلے سنا دوں پھر میں تھوڑی سی اللہ کی ادا سے بات کرتا ہوں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی، آگ، دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ میرے احکامات پر عمل سے انکار کرتے رہے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ دیکھیں ہمارا جو بد عملی ہے تو یہ قصدن عمدن ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، یہ فسق ہے، یہ جرم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ گناہ کی تو اپنی ایک تعریف ہے، وہ تو مومنوں سے ہوتا ہے گناہ، جن کا یقین ہو اللہ پہ، آخرت پر۔ ہمارا تو نہ اللہ پر یقین ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہیں، اور آخرت سے تو ہمارا کلی طور پر انکار ہے۔ تو ہاں زبان سے مانتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں عمل سے۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے ہمیشگی کا، یعنی ہمیشہ یہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور اس آیت کو دیکھ لیں، دیکھیں بات واضح ہے اس میں، جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ کیا ہے کہ یہ ہماری احکامات پر عمل کرنے سے مسلسل انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے، یہ بڑے جو ہیں نا یہ تھوڑا سا سیمبل ہوتے ہیں، جو بھی بڑے ہیں تو آپ کے گزرے ہیں، بہت سے ہیں، یعنی وہ آخر عمر تک چہرے پر داڑھی نہیں چھوڑتے۔ تو داڑھی تو ایک سمبل ہے، دین اسلام کا ایک سمبل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل تو انکار ہے، انکار دنیا کو، دنیا کے، یعنی ہم نے دنیا کے مفاد کو ترجیح دے دی ہے اخروی مفاد پر،
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو کافر قرار دے دیا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں. اور ہر بات میں دیکھیں ہماری زندگی تو ایک کھلی کتاب ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ نہیں کرتے. بعض اوقات تو کھلم کھلا انکار ہے. مثال کے طور پہ جو میں آپ کو دیتا ہوں، ایک سود کی مثال ہے. کھلم کھلا انکار ہے پاکستانی قوم کا اور حکومت کا کہ ہمیں اسی نظام پر چلنا ہے، سودی نظام میں چلنا ہے. کوئی بھی راستہ بلاک نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ راستے بلاک کر دیں یا عمارات کو آگ لگا دیں، لیکن آپ پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں، پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ جب ضیاء الحق نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تھا، مجھے جہاں تک یاد ہے، تو ہمارا ایک گروہ دینی فرقہ جو ہے وہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھ گیا. اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. کوئی اس نے گملہ بھی نہیں توڑا، کوئی آگ نہیں لگائی، کوئی بس ایک جگہ آ کے بیٹھ گیا. اور ضیاء الحق صاحب کو وہ قانون بدلتے ہوئے بنی. اس فرقے کو استثناء مل گیا کہ وہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، تو زکوٰۃ کا حکم واپس ان کے لیے واپس لے لیا گیا. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں آپ کو، دیکھیں ہماری بات تو بالکل کلیئر ہے. ہم برائے نام مسلمان ہیں، حقیقی اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اللہ ہماری منزل ہے اور نہ ہم اسے منزل بنانا چاہتے ہیں. ہماری منزل تو دنیا ہے اور ہم نے بنایا ہوا ہے دنیا کو. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، خواہشات نفس ہے. ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، اللہ کو لبیک کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. رسول کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہم نے اپنی اپنی ادائیں بنائی ہوئی ہیں، فرقوں کی اپنی اپنی ادائیں ہیں. ہر کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہو رہا ہے. اور جزیات میں اختلاف ہے، جزیات میں اختلاف کرتے ہیں. جیسے کہ بس اب میں کیا کہوں، وہ پھر میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. چلیں چھوڑ دیں اس بحث کو. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں. اعداء اللہ الا النار. یہ اللہ کے دشمنوں کا پہلے بھی تذکرہ گزر چکا ہے. جیسے کہ آیت نمبر 19 میں ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ وَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں بھی آیت نمبر 19 میں اللہ کے دشمنوں کا تذکرہ ہے، ہمارا تذکرہ ہے. ہم اللہ کے دشمن ہیں، ہم اللہ کے دوست نہیں ہیں. اللہ کی ہم مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے دین کی ہم مدد سے انکاری ہیں آج کا مسلمان. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم میری مدد کرو گے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ہم تو مجرم ہیں اللہ کے، قرآن کے، اور جو نظام جو دعوت ہمیں رسول پیش کر رہے ہیں اس کو ہم قبول کرنے سے انکاری ہیں. تو یہ اللہ کے دشمن نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ آج میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 8 ارب آبادی لگا لیں، آج جتنے بھی ہے 8 ارب لگا لیں. اس کو ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ 6.5 ارب جو برائے نام مسلمان بنے ہوئے ہیں، 1.5 ارب، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، اللہ نے لگائی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. تم ایک بہترین امت، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا. یہ 6.5 ارب لوگ، ان تک اللہ کیا پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو آپ اللہ کے دشمن ہیں. آپ
اللہ کی آیات سے عملی طور پہ ہم کنارہ کشی قرآن سے دیکھیں. آیات کیا ہے؟ کانوا بآیاتنا یجحدون. آیات کا مجموعہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. فصلت آیاتہ، اس کے احکامات تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. تو یجحدون، دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ کو سمجھاؤں کیسے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ کو سمجھاؤں کیسے اور کیسے یعنی آپ کے دل میں یہ بات اتاروں. دیکھیں سمجھ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو میرے احکامات پر یقین کرتے ہیں اور ان کا سر جھکا ہوا ہے، وہ فرما بردار ہے. تو ہم لوگ تو نہیں ہیں فرما بردار، تو ان کو سمجھانا کار عدالت. یہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ ابھی گزر چکی ہے نا. لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اس کو نہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو. غل غپاڑا مچاؤ، یہ آج غل غپاڑا مچا ہوا ہے. ہر گھر میں بحث ہے، تکرار ہے میاں بیوی میں، اور ہر گھر میں جھگڑا ہے، فساد ہے، غل مچا ہوا ہے. قرآن سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور بس یہ ظاہری معاملات کو ہم نے زیر بحث لا کے کبھی میاں کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیں بس ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. لیکن انجام یہی ہے جو 3 آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور آخری آیت تو بالکل واضح ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کی یہی سزا ہے. یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمارے ذہن میں یہ خناس ہے کہ چند غوطے مار لیں گے پھر جائیں گے. وہ تو مسلمانوں کے بارے میں ہے، ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں. ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں، ہمارا تو ایمان بالدنیا ہے. زبان سے کہہ بھی دے اللہ الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا جو مسلمان نہیں. اللہ نہیں مانتا بھائی. من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر ما هم بمؤمنین. دھوکہ دے رہے ہیں ہم اللہ کو، مومنوں کو، لیکن دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے
اور ان کے برے عملوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔